بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آنے والا مہینہ شعبان المعظم، جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ و شعبان و شہری و رمضان و فی امتی۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان قریب ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ آنے والے ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ، غالباً آج چاند دکھے گا تو کل کی رات اور پرسوں کا دن، اس امت کے عظیم رہنما سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ میرا خطاب حضرت امام اعظم پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے شریعت کے حکام، شریعت کے مسائل تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں قرآن میں حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا اتنا نالج نہیں، شریعت کے حکام کو تم سمجھ نہیں سکتے، شریعت کے قاعدے اور قوانین تمہیں معلوم نہیں ہے، تو ان سے پوچھو جو شریعت کے عالم ہیں، جنہوں نے علم سیکھا ہے، جو حقیقی معنوں میں علم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو۔ آج ہمارا دستور یہ ہے، ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی انسان اللہ نہ کرے سخت سے سخت بیمار ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی اگر سخت سے سخت بیمار ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کہیں آپ نے سنا کہ کوئی انسان سخت سے سخت بیمار ہو اور وہ کسی وکیل کے پاس گیا ہو؟ جب ہماری زمین جائیداد کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے اندر یہ بات موجود ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو انسان جس کام میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ نالج رکھتا ہے،
اس کے پاس سے جا کر صلاح اور مشورہ کیا جاتا ہے. بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، زمین جائیداد کا مسئلہ ہے کسی وکیل کے پاس جاؤ، اور کوئی مسئلہ ہے کسی دوسرے آفیسر کے پاس جاؤ. یہ ہم دستور سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے شریعت کو ایک ایسا کھلونا بنا دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس شریعت کا نالج نہ بھی ہو پھر بھی ہم چائے کی نکڑ پر بیٹھنے والا جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں، ہم اسے شریعت کا مسئلہ پوچھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شریعت کا مسئلہ کسی عالم سے جا کر پوچھے، کسی علم رکھنے والے سے پوچھے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم شریعت کا علم نہیں رکھتے ہو تو ان سے جا کر پوچھو جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہے. لیکن نہیں، ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی وکیل کے پاس جانا ہے وکیل کے پاس جائیں گے، لیکن کسی شریعت کے معاملے میں کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم عالم کے پاس نہیں، نکڑ پر بیٹھنے والے آدمی سے مشورہ کریں گے. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقلد بنایا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بنایا ہے. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھیے جب بندہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی بناتا ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک علم رکھنے والا اور ایک جاہل جسے شریعت کا کوئی نالج نہیں، کوئی علم اس کے پاس نہیں. حبیب یہ قرآن کی آیت ہے، حبیب آپ فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب آپ فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے یہ دستور بنا دیا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی لاکڑی سے ہانکنا چاہتے ہیں. جاہل بھی ایک ہی لاکڑی سے ہانکا جائے اور عالم کو بھی اسی لاکڑی سے ہانکا جائے. ہم عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور محدثین نے یہاں تک لکھا کہ ہم نے حدیثوں کو جمع کر دیا. جتنے محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے ان سارے محدثوں نے لکھا کہ ہم نے ساری حدیثوں کو جمع کر دیا. اب کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جانتے ہیں، کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے حضرت امام شافعی جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ ہر چیز ہر بندے کو عطا نہیں فرماتا، ہر چیز اللہ ہر بندے کو عطا نہیں فرماتا. جن کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ اسی آدمی کو اتنا بڑا علم عطا فرماتا ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر بیٹھے ہیں، اللہ کے مقبول ولی ہیں. حضرت بابا فرید گنج شکر ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور کئی سال سے بیمار ہوں، سخت بخار ہے، اتنا علاج کرایا کوئی فرق نہیں آیا، اب حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں. بابا فرید گنج شکر نے کہا بیٹھ جا. وہ آنے والا بیمار بیٹھ گیا. حضرت بابا فرید نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھونک ماری. وہ انسان کہتا ہے بابا فرید نے یہاں پھونک ماری، ابھی پھونک ماری تھی میرا سارا بخار ختم ہو گیا، ابھی پھونک ماری بیٹھے بیٹھے میرا بخار چلا گیا. وہ انسان خوش ہو گیا. جب اچھا ہو گیا تو اپنے گاؤں میں گیا اور گاؤں میں جانے کے بعد کہتا ہے جتنے بیمار ہیں سب آ جائیں میرے پاس، میں نسخہ سیکھ کر آیا ہوں، جتنے بیمار ہیں سب آ جائیں. اب لوگ تو کیسے آپ جانتے ہی ہیں، بس اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. پورا رش ہو گیا، بھیڑ جمع ہو گئی. اس آدمی کے دروازے پر لوگوں کی قطاریں کھڑی ہو گئی، بھیڑ جمع ہو گئی. سب آنے لگے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے. اب وہ انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، قل اللہ احد پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، فرق نہیں ہوا. دوسرے کو مارا، فرق نہیں ہوا. تیسرے کو مارا، فرق نہیں ہوا. 100 لوگوں کو پھونک مارا، کوئی فرق نہ ہوا. غصے سے اپنے گھر سے نکلا، بابا فرید کے گھر پر آیا اور بابا فرید کے پاس آ کر کہا بابا یہ آپ اللہ والے کیا کرتے ہو، سورہ اخلاص 2 رکھیے. یہ آپ اللہ والے کیا کرتے ہو، سورہ اخلاص 2 رکھی ہے، آپ نے اپنے لیے سورہ اخلاص الگ رکھی، مجھے الگ بتائی. بابا فرید نے کہا اللہ کے بندے سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد کی صورت تو ایک ہی ہے. کہا بابا فرید اگر ایک ہی ہے، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، میرا پرانا بخار تھا، دم کرتے ہی بخار چلا گیا، اور یہاں میں کئی پھونکے مار کر آیا ہوں، 100 پھونکے مار کر آیا ہوں، کچھ فرق نہیں ہوا. آخر کیا بات ہے، اگر سورہ اخلاص ایک ہی ہے تو آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی. آپ نے پڑھا تو ختم ہو گیا مرض، اور میں نے پڑھا تو کسی ایک کو بھی شفا نہ ہوئی. حضور کیا بات ہے. بابا فرید نے کہا انسان سورہ اخلاص ایک ہی ہے، پڑھنے کے لیے بابا فرید جیسی زبان بھی تو چاہیے.
سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے کے لیے فرید جیسی زبان چاہیے۔ فرید نے آج تک کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، فرید نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے، فرید نے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ سورہ اخلاص تو ایک ہی ہے۔ کرم اس وقت ہوتا ہے جب تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اور یہ وہ خاص مقام ہوتا ہے جو اللہ ہر ایک کو عطا بھی نہیں فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے تو وہ علم حاصل کرتا ہے۔ بغیر علم حاصل کیے کوئی بندہ آگے کی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ اب علم یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے گا، ڈائریکٹ علم عطا فرمائے گا، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی خاص بندے کو کسی بڑے استاد کے پاس بھیجے گا، ان کے پاس وہ جا کر علم سیکھے گا۔ بغیر علم کے کوئی بندہ آگے کی منزل کو پہنچ نہیں سکتا۔ اور جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسی بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دیکھیں، اگر علم کا شوق ہو تو اللہ اسباب بناتا ہے۔ آج ہم دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، نہ جانے 10ویں پاس 11ویں 12ویں لوگ کالج سب کچھ کرنا چاہیے، اسے اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں ہم 12ویں تک جاتے ہیں، کالج تک جاتے ہیں، کم سے کم ہم اللہ کا قرآن بھی تو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں۔ اتنا بھی تو ہو کہ ہم اگر ہمارے والد کا انتقال ہو جائے تو ہم اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ اخلاص ہی صحیح سے پڑھ لیں، سورہ فاتحہ ہی صحیح سے پڑھ لیں۔ لیکن نہیں، ہم دوسرا علم سیکھنے کے لیے، دنیاوی علم سیکھنے کے لیے طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، اور دین مولانا کیا کرے، ٹائم ہی نہیں ملتا، ہو ہی نہیں پاتا۔ اللہ اسباب بناتا ہے۔ حضرت امام اعظم تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں امام شافعی لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور امام اعظم فرماتے ہیں میں اس وقت تجارت کرتا تھا، راستے سے میں نکلتا دیکھتا امام شافعی کچھ شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب امام شافعی پڑھاتے ہوتے تو میں ان کے پاس سے گزرتا، دل کے اندر ایک بے چینی ہوتی کہ یہ بچے کتنے پاک باز ہیں جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ شریعت کا علم حاصل کرنے والے بچے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ جو بچہ قرآن حافظ ہو رہا ہو، جو بچہ شریعت اسلام کے قوانین سیکھ رہا ہو، حافظ قاری عالم بن رہا ہو، تو ایسے بچوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ آج ہمارا بچہ کالج پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا کالج میں جاتا ہے، اور جب کسی کا بچہ حافظ بنتا ہوتا ہے تو یہ تو مدرسے کا بچہ ہے۔ تمہارا بچہ جب کالج جاتا ہے تو ان کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک حافظ جب قرآن سیکھنے کے لیے درسگاہ میں جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بچہ میرا قرآن سیکھنے جاتا ہے، گھر سے لے کر درسگاہ تک اس کے پیر کے نیچے اپنا فر بچھاؤ۔ اس کے پروں کو فرشتے اپنے پرے بچھایا کرتے ہیں۔ تو کسی بھی عالم کو، کسی بھی حافظ کو، شریعت کا علم سیکھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو۔ امام شافعی بچوں کو تعلیم دیتے، امام اعظم فرماتے میں وہاں سے نکلتا، دل کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی کہ یہ بچے کتنے پاک باز ہیں جو شریعت کا علم سیکھتے ہیں۔ امام اعظم روزانہ یہ دیکھ کر چلے جاتے۔ ایک دن امام شافعی نے روک لیا، اور روکنے کے بعد پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور تجارت کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا بیٹا تم تجارت کرتے ہو، لیکن تمہاری پیشانی پر جو چمک ہے، بیٹا تمہاری پیشانی پر جو چمک ہے وہ چمک بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا دین کا کام لینے والا ہے۔ تمہاری پیشانی کی چمک یہ بتا رہی ہے بیٹا علم حاصل کرو۔ حضرت امام اعظم نے علم حاصل کیا۔ پھر حضرت امام اعظم اپنے استاد حضرت حماد کے پاس جا کر علم حاصل کرتے رہے۔ اور کون ہے حضرت حماد؟ حضرت حماد، آپ سند بھی سن لیں، امام اعظم شاگرد ہیں حضرت حماد کے۔ حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے۔ حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں ڈائریکٹ رسول پاک کے۔ اتنی مختصر سی سند ہیں، اور حضرت حماد سے حضرت امام اعظم نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد
جب بندہ عالم ہو جائے، علم ہو جائے، تو پھر کسی اللہ والے کی نگاہ کی بھی ضرورت ہے۔ صرف علم کامیابی نہیں دلا سکتا، صرف علم سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم شیطان کے پاس بھی تھا۔ صرف علم سے انسان کامیابی کی منزل پر نہیں جا سکتا، جہاں علم حاصل ہو جائے وہاں پھر ایک اللہ والے کی نگاہ کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت حماد نے امام اعظم کو علم سکھایا، اور علم سکھانے کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹا شریعت کا علم تو میں نے سکھا دیا ہے، لیکن ایک اللہ والے کی نگاہ چاہیے، اور وہ اللہ والا ابھی موجود ہے جسے دنیا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں، میں علم سیکھنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال تک خدمت کرتا رہا، اور فرماتے ہیں مجھے حضرت حماد کے پاس علم حاصل کرنے سے وہ مقام نہ ملا جو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھنے سے مجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ 2 سال میں امام جعفر صادق کے پاس رہا۔ کتنے سال؟ صرف 2 سال۔ یہ 2 سال میں امام اعظم فرماتے ہیں اگر مجھے امام جعفر صادق کی 2 سال کی خدمت نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یا جو کچھ مجھے ملا ہے، جتنا اللہ کا انعام مجھے ملا ہے، یہ سارا صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ اور پھر حضرت امام اعظم نے علم بھی حاصل کیا، بزرگوں کی نگاہیں بھی ہوئی، اور جب آپ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ہم ان کے مقلد نظر آتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کے احکام بتائے ہمیں، شریعت کے اصول ہمیں بتائے، اور ایسے اصول اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے، سرکار کی حدیث ہے یہ کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جتنے گناہ کر کر آتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو سر کے جتنے گناہ ہیں جڑ جاتے ہیں، پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں کے جتنے گناہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جب بندہ مسجد میں وضو کرتا اور وضو کرتے جب اس کے ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے، امام اعظم پانی کا قطرہ دیکھ کر بتا دیتے کہ یہ بندہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ پانی کا قطرہ دیکھ کر کتنی بڑی شان ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت امام اعظم کی یہ شان ہے کہ وضو کے پانی کے قطرے جو جھڑتے ہیں اس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کون سا گناہ کا کام کر کر آیا ہے، جب امام اعظم کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ امام اعظم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک انسان آتا ہے، آ کر وضو کرتا ہے، ابھی وضو کر رہا تھا، پانی جب اس کے ہاتھ سے جڑ رہا تھا، امام اعظم نے اس کے پانی کے قطروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے۔ پانی کے قطروں کو دیکھ کر آپ نے بتایا کہ تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے۔ اس انسان نے کہا قسم پروردگار کی، جیسا امام اعظم نے کہا وہ گناہ میرے اندر موجود ہے، میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، حضور آپ نے بتایا آج میں آپ کے پاس وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ انسان ابھی وضو کر رہا تھا، اس کے بغل میں دوسرا آدمی وضو کر رہا تھا، امام اعظم نے اس کے وضو کو پانی کو دیکھا تو پانی کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے انسان تو بھی توبہ کر لے، تو بھی گنہگار ہے، تو بھی توبہ کر لے۔ تیسرا آدمی وضو کر رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تو شراب پیتا ہے، تو بھی گناہ سے توبہ کر لے۔ وہ انسان کے متعلق جتنا آپ نے بتایا سارے لوگوں نے کہا حضور جیسا گناہ ہمارے اندر تھا آپ نے ویسا ہی بتا دیا ہے، جیسا گناہ ہمارے اندر تھا ویسا آپ نے بتایا ہے۔ حضور آج آپ کو گواہ رکھ کر ہم یہ بات آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب یہ معاملے ہونے لگے تو حضرت امام اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ لوگوں کے عیب میرے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ پاک لوگ ہوتے ہیں، ہم تو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کی عزت کو اچھالنا، لوگوں کو برسر عام چار راستے پر کھڑے ہو کر اس کو ذلیل کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی کا راز ہمیں معلوم ہو جائے تو بس ہم جلدی یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں چار راستے پر ملے اور ہم اسے شرمندہ کر دیں، اس کی عزت کے ساتھ چلا جائے۔ سنیے سرکار فرماتے جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، من آنم کے من دانم،
ہر انسان یہ سوچے کہ میں کیسا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن میں من آنم کے من دانم، میں خود جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب موجود ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے، تو تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیبوں کو قیامت میں چھپائے گا۔ حضرت امام اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک لوگوں کے عیب میرے سامنے کھلتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ جو تو نے مجھے یہ انعام دیا ہے، مجھ سے یہ انعام چھین لے۔ لوگوں کے عیب جو مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ انعام جو تو نے مجھے دیا ہے، یہ انعام مجھ سے تو چھین لے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تقویٰ اور طہارت ایسی تھی، سارا دن بچوں کو پڑھاتے، جب نماز کا وقت ہوتا، محفل آپ کی ختم ہوتی، آپ نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد درس حدیث پھر شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم صبح سے لے کر رات عشاء تک مسلسل درس حدیث آپ کا چالو رہتا، اتنا علم آپ بچوں کو سکھاتے۔ عشاء کی نماز ہوتی، عشاء کی نماز کے بعد لوگ اپنے بستر پر جا کر سو جاتے، حضرت امام اعظم ساری رات مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرتے، صبح صادق تک عبادت ہوتی، اور صبح صادق عبادت ہو جانے کے بعد پھر حضرت امام اعظم مسجد میں آ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت امام اعظم جب آخری حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں پہنچے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، حتیم میں کھڑے ہو کر حضرت امام اعظم نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر حضرت امام اعظم نے آدھا قرآن پڑھا، کھڑے ہو کر ایک پاؤں پہ زور دے کر آدھا قرآن پڑھا، اور پھر دوسرے پاؤں پہ زور دے کر آدھا قرآن پڑھا، یعنی مکمل 2 رکعت میں حضرت امام اعظم نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اور پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد امام اعظم نے اپنے ہاتھ بارگاہ سمدیت میں اٹھائے اور عرض کی، اے اللہ میں نے تجھے جانا اور اچھی طرح سے جانا، اے اللہ میں نے تجھے جانا، اچھی طرح سے جانا، لیکن مالک میں تیری دل کھول کر عبادت نہ کر سکا، صحیح معنوں میں تیری عبادت نہ کر سکا۔ کتنی عبادت تھی، ساری رات عبادت کرنے والا۔ اور یہاں تک کہ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رات میں نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، دن میں روزے رکھا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھ کر درس حدیث دیتے تھے، رات میں اتنی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد امام اعظم حتیم میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہ میں نے تجھے جانا اور اچھی طرح سے جانا، مالک میں نے دل کھول کر تیری عبادت نہ کی، جس طرح عبادت کرنی چاہیے مالک میں نے اتنی عبادت تیری نہ کی، مالک میں عاجز بندہ ہوں، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، اے مالک کرم فرما دے، ابو حنیفہ کے، نعمان کے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اپنے کرم کے صدقے نعمان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب لوگوں نے سنا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، تو نے جانا، ہمیں اچھی طرح سے جانا، تو نے عبادت کی، دل کھول کر عبادت کی، ہمیں راضی کیا، اے نعمان ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور قیامت تک جتنے تیرے ماننے والے ہوں گے ہم نے ان ساروں کو بخش دیا ہے، تجھے بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک تجھے جتنے ماننے والے ہیں ہم نے سب کو بخش دیا ہے۔ یہ حضرت نعمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ جہاں بڑے بڑے علماء کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے امام اعظم کے پاس آتے، اور امام اعظم کے پاس کوئی مسئلہ آتا، آنے والا ابھی سوال ختم نہ کرتا اس سے پہلے امام اعظم جواب دے دیتے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے کہ ابھی ہم نے مسئلہ سنایا ہے اور وقت کے بڑے بڑے علماء نے سوال سننے کے بعد غور و فکر میں لگ گئے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اور یہی سوال امام اعظم کے پاس پیش کیا گیا تو امام اعظم نے فوراً جواب دے دیا۔ ہوا ایک مرتبہ ایسا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ امیر ترین تھا، ملک کا بادشاہ تھا، ایک دن بیٹھا تھا، بیوی سے بات چیت ہو رہی تھی، اور بیوی سے بات چیت کرتے کرتے اسی بادشاہ نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا، اور بیوی کا چہرہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، اے میری شریک حیات، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ اب بات ہو گئی، لوگ علماء کے پاس آنے لگے، کہا حضور مسئلہ بتائیے۔ بادشاہ نے کہہ دیا ہے بیوی سے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے، کیا کیا جائے؟ اب سارے علماء غور کرنے لگے اور سوچنے لگے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ عورت
چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سب پھنس گئے، کوئی جواب نہ دے سکا۔ لوگوں نے کہا ابھی بھی ایک انسان ہے جو اس مسئلے کو سلجھا سکتا ہے، جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا ہے کہ ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھو فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ لوگ آئے حضرت امام اعظم کے پاس، اگر کہا بادشاہ نے یہ قسم کھائی، بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق، اور جو بیوی ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو دو ملکوں میں جنگ ہو جائے گی، کیا کیا جائے؟ حضرت امام اعظم نے سوال سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تیری بیوی پر طلاق ہوئی نہیں، تیری بیوی ابھی تک تیرے نکاح میں ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا طلاق نہیں ہوئی تو لوگ آ گئے، کہا حضور یہ آپ نے کیسے نکالا، کیسے آپ نے کہہ دیا، مسئلہ کہاں سے نکالا؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ بھی میں نے قرآن سے نکالا، یہ مسئلہ میں نے قرآن سے نکالا۔ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا سورہ بطین پڑھو، سورہ بطین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا ہے تو وہ عورت بھی تو انسان ہے۔ معلوم ہوا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے قرآن سے نکالا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اللہ یہ مقام ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا ہے، لیکن ہاں اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا نالج عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، حضرت معاذ بن جبل جو صحابی رسول ہیں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا اور یمن بھیجا تو حضرت معاذ کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ میں نے تمہیں یمن کا گورنر بنا تو دیا ہے، تم یمن جا تو رہے ہو، اے معاذ بتاؤ جب تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ سرکار کی تربیت دیکھیں، سرکار نے فرمایا اے معاذ جب تم کسی مسئلے پر پھنس جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں گا تو قرآن میں تلاش کروں گا، جب کسی مسئلے میں پھنس جاؤں گا تو میں قرآن سے اس کا جواب تلاش کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر تجھے قرآن میں اس کا جواب نہ ملا تو، اے معاذ اگر تجھے اس مسئلے کا جواب قرآن میں نہ ملا تو، غالباً آپ لوگوں کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے معاذ اگر تجھے قرآن میں نہ ملا تو کوئی مسئلے میں پھنس جائے، حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں گا تو قرآن سے تلاش کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں معاذ تو کسی مسئلے میں پھنس جائے اور اس کا جواب تجھے قرآن میں نہ ملا تو، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، دماغ حاضر ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تو فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری چیزوں کا بیان قرآن میں رکھا ہے، ساری چیزوں کا بیان ہم نے قرآن میں رکھا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ معاذ قرآن میں نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا معاذ قرآن میں سب کچھ ہے، تجھے نہیں ملا تو، تجھے نہیں ملا تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے قرآن سے نہ ملا تو میں حدیث میں ڈھونڈوں گا، قرآن سے نہ ملا حدیث میں ڈھونڈوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں معاذ اگر تجھے حدیث میں بھی نہ ملا تو، حدیث میں بھی سب کچھ ہے لیکن تجھے حدیث سے بھی نہ ملا تو، حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے قرآن میں نہ ملا حدیث میں نہ ملا تو قرآن اور حدیث کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا اور ایک حجت قائم کروں گا، ایک دلیل قائم کروں گا اور اسی دلیل کی روشنی میں آنے والے لوگوں کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کی بات سن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سرکار نے فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا، جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے دین کی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے اور پھر دین کی سمجھ ایسی عطا فرماتا ہے۔ بس آخری بات میں سناؤں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بلند پائے کے مفتی، اتنے بڑے امام جو تابعی ہیں، حضرت امام اعظم تابعی ہیں، اور تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہو۔ تو حضرت امام اعظم تابعی ہیں،
کئی صحابہ سے آپ نے حدیث روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ امام ابو یوسف سخت بیمار تھے۔ امام اعظم آئے اور آنے کے بعد عیادت کرتے رہے۔ امام اعظم نے امام ابو یوسف کی عیادت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مرض میں اگر ابو یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سارا علم ابو یوسف کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں ابو یوسف، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو امت بہت سارے علم سے محروم ہو جائے گی۔ آپ اتنا کہہ کے چلے تو گئے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کا کرم ہوا، امام ابو یوسف کی طبیعت اچھی ہو گئی، اللہ نے شفا دے دی۔ امام ابو یوسف جب اچھے ہو گئے، طبیعت اچھی ہو گئی، تو آپ کے کان میں امام اعظم کے وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف جب اچھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں امام اعظم کی محفل میں اب نہیں جاؤں گا، اب میں امام اعظم کی محفل میں نہیں جاؤں گا، میں الگ سے اپنی محفل بناؤں گا، لوگوں کو الگ سے درس حدیث دوں گا۔ وہ الگ سے بیٹھ گئے، لوگوں کو درس حدیث دینے لگے۔ امام اعظم کو معلوم ہوا کہ ابو یوسف کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے اور انہوں نے الگ سے ایک حلقہ بنا لیا ہے، الگ سے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، ایک آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد امام اعظم نے ارشاد فرمایا اے انسان، میں تجھے ایک مسئلہ بتاتا ہوں اور یہی مسئلہ لے جا کر ابو یوسف سے پوچھ، اور وہ مسئلہ یہ ہے، غور سے سننا تو ہی مزہ آئے گا ورنہ دماغ کے اوپر سے جائے گا، یہ ڈائریکٹ باؤنسر ہو جائے گا۔ امام اعظم نے ایک آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تجھے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یہی مسئلہ تو جا کر امام ابو یوسف سے پوچھ۔ مسئلہ کیا ہے؟ جانا امام ابو یوسف کے پاس اور جا کر کہنا حضرت ایک آدمی نے اپنا کپڑا ایک درزی کے پاس چھوٹا کرانے کے لیے دیا، ایک آدمی نے اپنا کپڑا ایک درزی کے پاس چھوٹا کرانے کے لیے دیا اور اجرت طے ہوئی 2 دینار یا 2 درہم اجرت طے ہوئی۔ وہ مالک کپڑے کا دے کے چلا گیا، چند دنوں کے بعد آیا۔ اب جب چند دنوں کے بعد وہ کپڑا لینے کے لیے آیا تو درزی نے کہا تیرا کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مالک چلا گیا، پھر چند دنوں کے بعد پھر آیا درزی کے پاس اور آ کر کہا کہ میں نے جو تجھے کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیا تھا کیا تو نے چھوٹا کر دیا؟ اس نے کہا چھوٹا کر دیا۔ اب وہ درزی نے اس کپڑے کے مالک کو کپڑا دے دیا۔ اب امام اعظم فرماتے جا امام ابو یوسف سے اور جا کر پوچھ کہ اب وہ درزی کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ غالباً آپ کے دماغ کے اوپر سے ہی گیا ہے۔ جا کر پوچھ ان سے کہ پہلے جب آیا کپڑے کا مالک کپڑا لینے کے لیے، درزی نے کیا کہا؟ میرے پاس تیرا کپڑا نہیں ہے۔ پھر جب چند دنوں کے بعد وہ کپڑے کا مالک آیا، درزی سے پوچھا تو اس نے کپڑا چھوٹا کر دیا اور کپڑا اس کو واپس کر دیا۔ اب جو بندہ، کپڑا تو چھوٹا ہو گیا، اب وہ اجرت دے گا، 2 دینار یا 2 درہم جو طے ہوا تھا، اب یہ اجرت دے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جا امام ابو یوسف کے پاس اور جا کر پوچھ کیا وہ اجرت دینے والا جب اجرت دے گا تو درزی جو اجرت لے گا وہ جائز ہوگی یا حرام ہوگی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابو یوسف جب کہے کہ ہاں یہ درزی اجرت لے سکتا ہے تو کہنا غلط۔ جواب بھی بتایا کہ اگر ابو یوسف کہے کہ درزی اجرت لے سکتا ہے تو کہنا غلط، اور اگر ابو یوسف کہے کہ اجرت نہیں لے سکتا تو بھی کہنا غلط۔ اجرت لینے کے لیے ہاں کہے تو کہنا غلط، اور کہے اجرت نہیں لے سکتا تو بھی کہنا غلط۔ وہ انسان سارا سوال جواب تیار کر کے امام ابو یوسف کے پاس اور آ کر کہا حضور ایک مسئلہ بتائے۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا ایک انسان نے کپڑا لیا، درزی کو دیا چھوٹا کرنے کے لیے، 2 دینار یا 2 درہم اجرت طے ہو گئی۔ وہ آیا لینے کے لیے، درزی نے کہا میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر آیا تو اسی درزی نے کپڑا چھوٹا کر کے اس انسان کو دے دیا۔ اب وہ انسان اجرت دے گا، کیا کرے گا؟ امام ابو یوسف نے کہا ہاں اجرت دے گا۔ آنے والے نے کہا غلط۔ امام ابو یوسف اور سوچنے لگے، سوچنے کے بعد ارشاد فرمایا نہیں اجرت نہیں دے گا۔ آنے والے نے کہا یہ بھی غلط۔ اب امام ابو یوسف جلال میں اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، غصہ آ گیا اور جلال میں کھڑے ہوتے ہوتے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ڈائریکٹ حضرت امام اعظم کے پاس آئے۔ امام ابو یوسف اپنے خانقاہ سے اپنے گھر سے نکلے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ ابھی امام ابو یوسف امام اعظم کے پاس آئے تھے، ابھی کھڑے تھے کہ امام اعظم نے ارشاد فرمایا حضرت آپ کو درزی کا مسئلہ میرے پاس لایا ہے۔
آپ کو درزی والے کا مسئلہ میرے پاس لایا ہے. کہا حضور اسی لیے میں آیا ہوں, کیا بات ہے, مسئلے کو حل کیجئے, کیا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا, ابو یوسف بس اتنا سا مسئلہ حل نہ کر سکے, چھوٹا سا مسئلہ حل نہ کر سکے. امام ابو یوسف نے کہا حضور یہ چھوٹا مسئلہ آپ کے لیے ہے, یہ چھوٹا مسئلہ آپ کے لیے ہے, بتائیے اس کو حل کیجئے کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے, آپ جواب سنیں گے کہ ختم کر دوں؟ ہاں, آپ کو بھی تھوڑا انٹرسٹ تو ہونا چاہیے. امام اعظم نے ارشاد فرمایا, اے ابو یوسف مسئلہ سمپل ہے, کوئی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا حضور میں الجھا ہوا ہوں, آپ پریشانی کو حل کیجئے, کیا بات ہے. حضرت امام اعظم نے ارشاد فرمایا, آنے والے نے, کپڑے کے مالک نے آ کر کپڑا دیا, جب وہ دوسری بار اپنا کپڑا لینے کے لیے آیا, اس سے پہلے اگر درزی نے کاٹ لیا تھا, جب وہ پہلی بار آیا کپڑا لینے کے لیے, اس سے پہلے اگر درزی نے کاٹ لیا تھا تو اجرت دے گا. اگر آنے والا پہلی بار جب لینے آیا کپڑا اور اس سے پہلے اس نے کاٹ کر اس کو صحیح کر دیا تھا تو آنے والا اجرت دے گا اور درزی اجرت لے گا. اور جب آنے والا آیا اور درزی نے کہا کہ تیرا کپڑا میرے پاس نہیں ہے, تیرا کپڑا میرے پاس نہیں ہے, کپڑا تو تھا لیکن اس نے جھوٹ بولا, کپڑا تو درزی کے پاس تھا لیکن اس نے جھوٹ بولا, اور جھوٹ بولنے کے بعد جب اس نے کپڑا کاٹا تو جھوٹ کی کمائی حرام ہے. اگر پہلی مرتبہ جب وہ آیا اس سے پہلے اگر کپڑا کاٹا ہے تو اجرت لے گا, اور اگر دوسری بار آیا جھوٹ بولنے کے بعد کپڑا کاٹا ہے تو اب اجرت اس پر حرام ہو جائے گی. حضرت امام اعظم کا جواب سننے کے بعد حضرت امام ابو یوسف نے امام اعظم کی پیشانی کو چوما, اور پیشانی چومنے کے بعد ارشاد فرمایا, حضور اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے ہم تو اس کے کنارے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, جو آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ہم اس کے کنارے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کے ہم مقلد ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 2 شعبان المعظم ہے. آپ حضرات اپنے گھر پر امام اعظم کے نام کی فاتحہ ضرور دلائیں. اللہ تعالیٰ امام اعظم کے فیضان سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائیں. اور امیر النساء گاچی محمد بھائی, سمید النساء اور سائدہ بانو یہ لوگ بیمار ہیں, دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے میں سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں, سنت ادا کر لیں.